محفل بنام گوشائے درود و سلام. اور الحمدللہ مجھے یاد ہے وہ دن بھی کہ جب 4-5 افراد بیٹھے تھے، اس کا آغاز ہوا. اگلی جمعرات کو 6 لوگ آ گئے، پھر 8 ہو گئے، پھر 10 ہو گئے، پھر یوں برکت ہوتی چلی گئی. اور ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا قبلہ واصف صاحب کی، تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ تم ان کی محبت کا کوئی چھوٹا سا گوشہ اپنے گھر میں بنا لو، پورا گھر وہ خود ہی منور کر دیں گے. سو آہستہ آہستہ وہ پورا گھر ہی گوشہ درود و سلام کے نام سے مشہور ہو گیا. اور پھر یہ ہوا کہ وہ اسپیس کم پڑ گیا. مسجد انتظامیہ کی محبت کہ انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی اور ہمیں اجازت بھی دی. اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. یہ ساری برکتیں درود کی ہیں. درود ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے. بلکہ ایک اور بات کروں کہ درود پڑھنے والا بھی مقبول ہو جاتا ہے. جو تیری نگاہ ہمیں آ گیا، وہ بڑی پناہ ہمیں آ گیا. ہمارے بابا جی ایک دفعہ بچپن میں ہمیں لے گئے اپنے ساتھ، تو کسی کی عیادت کرنی تھی. 2-4 بچے ساتھ تھے، تو ہمیں کہنے لگے کہ بیٹا درود پڑھ لو، عیادت کرنے سے پہلے درود پڑھ لو. گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے درود پڑھ لیا، گئے ان کی عیادت کی، دعا کی. بازار میں جانے لگے تو کہنے لگے بیٹا درود پڑھ لو. اچھا جی درود پڑھ لیا. کوئی بھی کام ہو بیٹا درود پڑھ لو. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضور درود آپ ہر جگہ پڑھاتے ہیں ہمیں، درود کا مطلب تو یہ ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، دعا ہے یہ، لیکن مریض کے سامنے ہم درود کیوں پڑھیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے تمہیں یہ راز بتاؤں آج؟ میں نے کہا حضور ضرور بتائیں. فرمانے لگے کہ دیکھو درود اصل میں وہاں سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، ایک رابطے کا ذریعہ ہے، یہ ایک کنیکشن ہے. جب تم ہر عمل سے پہلے درود پڑھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا رابطہ اپنے حضور کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور پھر تمہیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ جیسے حضور نے عیادت کی تم بھی ویسی ہی عیادت کرو. بازار میں جا کر درود پڑھتے ہو تو مطلب یہ کہ حضور جیسے بازار میں گئے، حضور نے جیسے خرید و فروخت کی، بزنس کیا، تم بھی اسی طریقے سے کرو. تو درود اصل میں کنیکشن ہے. مجھے فرمانے لگے بیٹا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. قریب کیا اور کہا بیٹا ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے، اور ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہو جانا بھی درود ہے. ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے. ہم آپ وقت درود پڑھیں کہ یہ مقبول ہی مقبول ہے. میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ میری یہ گلی ہے، اور سید صاحب جو ہے نا ہمارے جو صدر ہیں سید پرویز علی صاحب، یہ اکثر ابھی تو تھوڑے علیل ہیں، اور دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ورنہ یہ اپنے گھر کے پاس ایک جگہ ہے کونے پہ اکثر بیٹھے ہوتے تھے. شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں آتے جاتے سلام کرتا تھا، گزرتے ہوئے السلام علیکم. تو کچھ دن کے بعد انہوں نے مجھے بلا لیا، میاں کہاں سے ہیں، کیسے ہیں. بات چیت شروع ہو گئی، برسوں پہلے کی بات ہے، شناسائی بڑھتی گئی. تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر آپ اجنبی ہیں کسی جگہ پر اور گزرتے ہوئے صرف کسی کو آپ روز سلام کریں تو چند دن کے بعد وہ شخص پوچھے گا کہ یہ کون ہے سلام کرنے والا، اتنا اچھا ہے روز سلام کرتا ہے. اور یقین جانیے اگر آپ کی یہ عادت ہو اور کسی دن آپ سلام کرنا بھول جائیں تو وہ شخص انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آج اس نے سلام کیوں نہیں کی. ایسا ہوتا نہیں. اور پھر کبھی ایسا ہو آپ کسی ایسے شہر میں پہنچے ہیں کہ جہاں آپ کے پاس نہ پیسے ہوں، نہ اسباب ہوں، گرمی ہو، دھوپ میں آپ کھڑے ہوں، اتنے میں وہی شخص آپ کو نظر آ جائے جسے آپ روز سلام کرتے تھے، تو بتائیے کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بلائے گا، آپ پیاسے ہوں گے آپ کو پانی پلائے گا، آپ دھوپ میں ہوں گے وہ سائے میں بٹھائے گا. صاحبو یہی بات یاد رکھیے کہ آج اگر ہم اپنے آقا و مولا پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، روز سلام بھیجتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑتا ہے کل قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو پھر قیامت کا دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سوچیں کہ جو حضور پر درود پڑھنے والا ہے اگر وہ دھوپ میں ہے، لواء الحمد کے سائے کے نیچے وہ کھڑا ہوگا، پیاسا ہوگا، حضور جام کوثر پلائیں گے. تو درود کثرت سے پڑھنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا درود پڑھیں؟ تو بھائی جو درود آپ کو یاد ہو وہ درود آپ پڑھ لیا کریں. ایک اور چیز بھی میں آپ سے عرض کروں، بڑی اہم بات ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل ہر کوئی وظائف بتا رہا ہے. سیکھو ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور فلوئنٹ انگلش بولنا سیکھ لو.
इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। आ रहा है। और ये मामला इतना कसरत से हो गया है कि अब जिसे देखें वो कोई ना कोई वजीफा सुनता है और पढ़ना शुरू कर दे। और याद रखिए हर वजीफे के असरात होते हैं, क्योंकि वहाँ तो वो अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए वो तो रोजाना किताब से एक नया वजीफा बता रहे होते हैं। आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती है, लेकिन हर दवाई किसी ना किसी मर्ज के लिए है। लेकिन ये जरूरी नहीं किसी की पैकिंग आपको अच्छी लगी आप खाना शुरू कर दें। जब तक कोई अच्छा कंसल्टेंट आपको नहीं बताता कितनी डोज लेनी है, कितने दिन खाना है, आप दवाई ऐसे नहीं खाते। और वज़ाइफ आप ऐसे शुरू कर देते हैं, और बताने वाले भी बताते हैं कि ये पढ़ रहे हैं, बस आसमान से जो है ना वो ये हो जाएगा। और जब नहीं होता तो फिर इंसान का ईमान भी खतरे में आना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों से बचें। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो वजीफा पढ़ें जिसकी इजाज़त रब ने अता फरमाई है, बल्कि हुक्म दिया और उसकी इजाज़त मेरे हुजूर ने अता फरमाई। इतना ठंडा वजीफा जितना पढ़े कम है। दो चीज़ें आप अपने साथ जोड़ लें, आप कभी भी भटकेंगे नहीं। एक, अल्लाह का कलाम जितना चाहें पढ़ें और जब चाहें पढ़ें और लाजमी पढ़ें, रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें। और दूसरा, आका करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ें। यकीन करें, इश्को मस्ती, जज्बो शौक, इबादत की हलावत और अगर आप मोहब्बत से पढ़ते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। ये भी याद रखिए कि दुरूद पढ़ने वालों को बिन मांगे मिलता है।